اب جناب تقاریر کا سلسلہ شروع ہونا تھا تو ایک دم سے ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ شروع کیجئے تقریب کو. تو آرٹس کاؤنسل کے جو صاحب تھے وہ فرمانے لگے کہ نہیں، ہم منتظر ہیں مہمانان گرامی کے کہ وہ تشریف لائیں، چونکہ احتجاجی جلوس شہر میں حرکت میں ہے تو اس وجہ سے لوگ یہاں آرٹس کاؤنسل پہنچ نہیں پا رہے ہیں، تھوڑا انتظار، تھوڑا توقف کیجئے. ہم نے کہا کہ صاحب بلا وجہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، تقریب شروع کر دیجئے، جتنے آ گئے ہیں ان میں تقریب شروع کر دیجئے. تو کہنے لگے نہیں، ہم ان کا انتظار. ہم نے کہا کہ بھائی اگر احتجاجی کی یہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ اس تقریب کا آغاز کیجئے. گفتگو جاری ہے اور بہت مزیدار گفتگو ہو رہی ہے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. بہت اچھی ماشاءاللہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، خیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے. جی. میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو میں اٹھ کر چلا جاتا، کیونکہ نہ آپ شاعرہ کو جانتے تھے، نہ آپ نے وصال میں ہجر پڑھی تھی، اور نہ آرٹس کاؤنسل والوں کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا تھا. بھائی یقین جانیے، آپ گھر چلے جاتے؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیے کہ کم از کم وہاں پر کچھ خوش شکل خواتین تو موجود تھی. خیر صاحب، اب کیا ہوا کہ وہاں مہمانان گرامی نے گویا آنا شروع کر دیا ایک کا دو کا. اب وہ جتنے بھی مہمانان گرامی تھے، یقین کیجئے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ صاحب صدر کے دفتر میں گویا ملازم ہے اور ان کے ذاتی ملازم. کیسے معلوم ہوا؟ بھائی وہ اس طرح سے کہ جو بھی آتا تھا وہ آ کے صاحب صدر کو ایسے سلام کرتا تھا اور پھر گزر جاتا تھا. کون تھے صاحب صدر؟ معقول آدمی تھے لیکن تھے ریٹائرڈ. خیر صاحب، اب کیا ہوا کہ جو منتظم تھے وہ آئے اسٹیج پر اور انہوں نے آ کے تقریب کا آغاز کرتے ہوئے ان 14 مہمانان گرامی کا تعارف جو ہے وہ کروانا شروع کیا. تو اسی دوران یعنی ہال میں سے ایک صحافی کھڑے ہوئے کہنے لگے ان 14 کو ہم برسوں سے جانتے ہیں، اب تقریب کا آغاز کیجیے. خیر صاحب، تقریب کا آغاز ہوا. ہماری حالت گویا غیر ہو گئی. کیوں؟ بھائی دیکھیے، اس عمر میں کوئی ادیب جو ہے اچانک یا تو کسی کتاب کی رونمائی میں جا سکتا ہے یا پھر اچانک غسل خانے کی طرف رواں دواں ہو سکتا ہے. دیکھیے، ضبط کی ایک حد ہوتی ہے اور وہ حد تقریباً پون گھنٹہ پہلے ہم پار کر چکے تھے. آپ صاحب یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم تقریباً تلملاہٹ کا شکار تھے. پہلی تقریر جب شروع ہوئی تو ہم اٹھنے لگے. صاحب صدر جو تھے جیسے ہی ہم اٹھنے لگے ہمیں دیکھ کے کہنے لگے معاف کیجئے گا، مسکرا کر کہنے لگے کہ یہ تہذیب کے منافی ہے، بد تہذیبی ہے. ہم نے کہا سنیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ سونامی کے پانی کی دھار میں تمام جو ہے یہ اسٹیج اور یہاں کے لوگ جو ہیں بہہ جائیں تو للہ مجھے بیٹھنے دیجئے. خیر صاحب، اس فقرے پر اس قدر تالیاں پیٹی ہیں کہ علمان الحافظ اسی تالیوں کے شور میں میں گویا باتھ روم کی طرف، جسے غسل خانہ کہا جاتا ہے، اس کی طرف رواں ہوا. گفتگو ادبی ہو رہی ہے، ایک کتاب کی رونمائی میں آپ گئے تھے، تو یہ تو بڑا ذاتی قصہ ہے. دیکھیے، ذاتی قصہ نہیں ہے یہ، جو قصہ ہے یہ قدرتی ہے. اب خیر، جب ہم غسل خانے میں تھے اس دوران وصال میں ہجر آ چکی تھی، پریس سے آ گئی تھی. جی ہاں. جب آپ غسل خانے سے واپس آئے اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ یعنی جو پہلے صاحب تھے وہ تقریر مسلسل میں تھے، وہ تقریر کر رہے تھے. کہنے لگے ثنا ارشاد کی شاعری میں میر کی مصیبت، غالب کی محبت اور اقبال کی وسعت ہے. یہ سنتے ہی ہم دوبارہ غسل خانے واپس چلے گئے. انہوں نے کہا یہ کہ ثنا کی شاعری میں جی میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں، میر کی مصیبت، غالب کی محبت اور اقبال کی وسعت ہے. میں تو واپس غسل خانے چلا گیا. خیر صاحب، جب دوبارہ غسل خانے سے میری واپسی ہوئی تو وہ جو حضرت میرے ساتھ تشریف لائے تھے تقریباً، جن کی یعنی جیب سے جنہوں نے مڑا توڑا جو کاغذ نکالا تھا جس پہ وہ اسلام آباد کی جگہ پر جرمنی لکھ رہے تھے، وہ صاحب پڑھ رہے تھے. یعنی بغیر وصال میں ہجر پڑھے ہوئے تقریر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ثنا ارشاد کی شاعری جو ہے ایسی ہے کہ بغیر پڑھے ہوئے بھی لگتا ہے کہ پڑھی ہوئی ہے. کہنے لگے کہ صاحب یہ جرمنی سے تشریف لائی ہیں اور یقین کیجئے کہ ان کی وجہ سے 10-15 جرمنز جو ہیں انہوں نے اردو سیکھنا شروع کر دی ہے. کہنے لگی آپ نے خواتین کی شاعری کو ایک نئی جہت عطا کی ہے. کہنے لگی کہ فیض احمد فیض کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو خلا رہ گیا تھا اس خلا کو ثنا ارشاد نے پر کیا ہے.
یہ سنتے ہی میں بلا ضرورت جو ہے غسل خانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیا کہوں آپ سے میں، وقفے سے پہلے آپ 3 دفعہ غسل خانے جا چکے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان ٹوٹل اگر آپ دیکھیں گویا کہ 11 مرتبہ کے قریب جا چکا ہوں۔ آپ 11 مرتبہ اس پورے فنکشن میں جی ہاں گویا اس کے دوران۔ مگر محترم، ابھی تک کسی نے ثنا ارشاد کی شاعری نہیں سنائی۔ کیا خوب کہا آپ نے، گویا ایک صاحب اسٹیج پر ان کے بعد تقریر کرنے کے لیے آئے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ وہاں پر جیسے ہی وہ اسٹیج پر آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ ابھی میرے ایک محترم دوست نے یہ فرمایا کہ ثنا ارشاد کی شاعری میں جو ہے میر کی مصیبت، غالب کی محبت اور اقبال کی وسعت پائی جاتی ہے۔ میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی اس کی تصدیق کے لیے ان تمام شاعروں کا یہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ثنا ارشاد کی جو شاعری ہے وہ نثری ہے۔ ارے صاحب، غضب خدا کا! یہ سنتے ہی جن صاحب نے تقریر میں یہ کہا تھا کہ ثنا ارشاد کی شاعری میں یعنی میر کی مصیبت، غالب کی محبت اور اقبال کی وسعت پائی جاتی ہے، غصے سے کھڑے ہوئے گویا انہوں نے کرسی وہاں صاحب صدر کے سامنے زور سے پٹکی اور کہنے لگے یعنی کہ اس ملک میں کسی کی تعریف کرنا جو ہے وہ جرم کے مترادف ہے۔ کہنے لگے بھائی کسی کی تعریف کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کتاب اس کی پڑھی جائے۔ آپ کی باری نہیں آئی؟ میں نے صاحب میز پر رکھی ہوئی کتاب جو ہے وصال میں ہجر اٹھائی، اور جب میں نے پہلی نظم پڑھی تو میں پھر غسل خانے چلا گیا۔ وہ نظم میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ثنا ارشاد عرض کرتی ہیں، میں نے شادی نہیں کی میں نے شادی نہیں کی مگر میرا بیٹا ہے۔ میں نے شادی نہیں کی مگر میرا بیٹا ہے، یہ بیٹا امانت ہے کسی خیانت کی، یہ بیٹا شجاعت ہے ایک شکست کی، یہ بیٹا آدھا مسلم آدھا جرمن، جس پر وارا میں نے اپنا من اپنا تن اپنا دن، یہ تھا میرا بھولا پن، میں سچی تھی وہ جھوٹا تھا، یا وہ میرا بچپن تھا، وہ جرمن تھا وہ جرمن تھا وہ جرمن تھا وہ جرمن تھا۔ صاحب یہ پڑھنے کے بعد تو میں نے اسٹیج پر گویا کچھ کہنے سے معذرت کر لی۔ اس کے بعد صاحب صدر کو ثنا ارشاد کو تاج پہنانا تھا، تاج پوشی تھی، تاج گویا چھوٹا بن گیا کچھ۔ صاحب صدر نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے اس تاج کو ثنا ارشاد کو پہنا دے۔ اب صاحب تاج چھوٹا تھا، یعنی کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے انہوں نے اسے بٹھا تو دیا، لیکن خاتون شاعرہ کے گویا ظاہر چھوٹے سائز کا بنا ہوا تھا تو تکلیف شروع ہوئی، تو صاحب صدر نے کہا اتار دیجئے۔ یوں کھینچ کے جب اتارا تو ان کی وگ بھی گویا اس تاج کے ساتھ میں آ کے میز پر پڑ رہی، اور اندر سے وہی جرمن کے روایتی چھوٹے چھوٹے بال نظر آ رہے تھے ثنا ارشاد کے۔ وہ وقت اگر میرے پاس اور ہوتا تو آپ میں گفتگو آپ کو سے جاری رکھتے۔ گفتگو کو جاری رکھتا۔ مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ انشاءاللہ کسی رونمائی کے جلسے میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پرسوں ہی ہے آرٹس کاؤنسل میں، تشریف لائیے گا۔ آپ پھر جا رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خوش رہیے، خدا حافظ۔